الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كلام المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں. اللہ کی کچھ مخلوقات وہ ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہے، جیسا کہ انسان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، اسی طرح سمندر کی مخلوقات وغیرہ. اسی طرح اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی پیدا کیا، مگر جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتی. چونکہ کائنات کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ نے اسی طرح آسمان میں بھی اپنی مخلوقات پیدا کی، جیسا کہ فرشتے. بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کی وہ مخلوقات جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں ان مخلوقات کی اطلاع دی ہے. اور جو کوئی بھی ان مخلوقات کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان کے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاص انسانوں اور جنات کو مخاطب کر کے فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی ہی عبادت کے لیے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان اور جنات کو مخاطب کیا؟ کیا باقی مخلوقات کے ذمے عبادت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں. کیا چرند، کیا پرند، سمندر کی مچھلیاں، ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے جو تعریف کرتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. ہاں، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح فرشتے بھی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کوئی فرشتہ قیام کی حالت میں ہے تو کوئی رکوع اور سجدے کی حالت میں ہے. اور جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے تب سے لے کر قیامت تک یہ فرشتے اسی حالت میں رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تھکن کا مادہ پیدا ہی نہیں کیا، اور نہ ہی وہ تمام معاملات جو انسان اور جنات کے ساتھ موجود ہیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین پر رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ ان سب کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا، لیکن انسان اور جنات کا حساب کتاب دیا جائے گا. اس چینل میں ہمارا پہلا موضوع جنات کے حوالے سے ہے. اس چینل میں جنات کو ہم نے اس لیے مقدم کیا کیونکہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ کو اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ جنات کو ان آنکھوں سے دیکھ سکے. آج جب سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہے اور انسان ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے، تو جہاں انسان اس ترقی سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہاں
انسان کو ایک نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، اور وہ نقصان ہے دین کا نقصان۔ آج کی جدید تعلیم انسان کو ان چیزوں کے بارے میں تو بتاتی ہیں جو آنکھ سے نظر آتی ہیں، یا اگر آنکھ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی تو جدید آلات جیسے مائکروسکوپ وغیرہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مگر اللہ کی وہ مخلوق جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے احادیث مبارکہ میں ان کے وجود کا ذکر کیا ہے، اور یہ اللہ کی وہ مخلوقات ہیں جن کو انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا سائنسی آلہ دریافت ہوا ہے جس کے ذریعے سے ان مخلوقات کو دیکھا جا سکے۔ ان مخلوقات کا بڑی ڈھٹائی سے انکار کیا جا رہا ہے، اور غیروں سے کیا گلہ کرنا، ہمارے مسلمان بھی اس نئی تعلیم کے نرغے میں آ گئے ہیں۔ تو اس چینل میں جنات کا ذکر اس لیے پہلے کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو آگاہی حاصل ہو کہ فرشتے، جنات، شیاطین اور بہت سی ایسی مخلوقات جنہیں اللہ نے بنایا ہے اور انہیں انسانی آنکھ سے اوجھل رکھا ہے، یہ تمام مخلوقات موجود ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہمارے 4 موضوعات ہیں، 4 موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ نمبر 1 جنات کیا ہیں، نمبر 2 جنات کی حقیقت، نمبر 3 جنات کی تخلیق کب ہوئی، نمبر 4 جن بوڑھے ہو کر دوبارہ جوان ہوتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں جنات کے بارے میں۔ جنات کیا چیز ہے؟ انسان اور فرشتوں کے علاوہ جنات ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں، دونوں میں اچھے اور برے راستے کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہیں، ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جن کی حقیقت انسان کی حقیقت سے مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اور وہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ دوسرا موضوع ہے جنات کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خبر دی ہے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، چنانچہ فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اور سورہ رحمان میں فرمایا وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ ابن عباس، اکرمہ، مجاہد اور حسن وغیرہ نے کہا کہ مارج من نار سے شعلے کا مراد کنارہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خالص اور عمدہ آگ سے پیدا کیا۔ امام نووی نے شرح مسلم میں فرمایا کہ مارجن سے مراد وہ شعلہ ہے جس میں آگ کی سیاہی کی آمیزش ہو۔ اب جنات کی تخلیق کب ہوئی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے بہت پہلے ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا فرمایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس آیت میں صراحت ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں۔ بعض متقدمین کا خیال ہے کہ ان کی پیدائش انسان سے 2000 برس پہلے پیدا ہوئی، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے۔ فرشتوں نے ہی آسمان کو آباد کیا۔ ہر آسمان میں کچھ فرشتے رہتے تھے اور ہر آسمان کے باشندے نماز، تسبیح اور دعا کرتے، اور ہر اوپر آسمان والے فرشتے نیچے آسمان والوں سے زیادہ عبادت، دعا، تسبیح اور ذکر و اذکار کرتے۔ اسی طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنوں نے زمین کو۔
ہمارا آخری موضوع ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنی ویڈیو کو ختم کر دینا ہے، وہ ہے جن بوڑھے ہو کر دوبارہ جوان ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ کو پیدا کیا اور اس سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہمیں زمین میں دفن کیا جائے، ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے۔ چنانچہ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگ دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں مدفون ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اس سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ آدم نے کہا پہاڑ یا شاید جنت کہا۔ چنانچہ آدم کو پہاڑ یا جنت دے دیا گیا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے جویبر اور عثمان نے سند کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے ان کو زمین میں آباد ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خون ریزی شروع کر دی۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کو یوسف کہا جاتا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا سے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی۔ اس فوج کو جن کہا جاتا تھا۔ انہی میں سے ابلیس بھی تھا جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولادوں کو تباہ کیا اور ان کو زمین سے جلا وطن کر کے سمندر کے جزیروں میں منتقل کر دیا۔ ابلیس اور جو فوج اس کے ساتھ تھی اس نے زمین میں بود و باش اختیار کر لی۔ اس کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا اور انہوں نے زمین میں ہی رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے حبیب بن ثابت وغیرہ سے بیان کیا کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم کی پیدائش سے 40 برس تک زمین میں قیام پذیر رہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔